جب آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں جس کا سائز بہت کم ہو تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک بٹن جس کا سائز 0.5 سینٹی میٹر ہے، جبکہ 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں۔ اس سے بھی چھوٹے کی بات کرتے ہیں نمک کا ذرہ۔ اس کا سائز تقریباً 0.3 ملی میٹر ہوتا ہے، جبکہ 1 میٹر میں 1000 ملی میٹر ہوتے ہیں۔ اگر اس سے بھی چھوٹے کی بات کریں تو بیکٹیریا ذہن میں آتے ہیں، جو کچھ مائکرو میٹر کے برابر ہوتے ہیں، جبکہ 1 میٹر میں 10 لاکھ مائکرو میٹر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک وائرس کا سائز 20 سے 300 نینو میٹر کے برابر ہوتا ہے، جو تقریباً 1 میٹر کا 1 اربواں حصہ ہے۔ اسی طرح ڈی این اے 2 نینو میٹر کے برابر ہوتا ہے، جبکہ ایک ایٹم کا سائز کچھ آنگسٹرمز کے برابر ہوتا ہے، جو 1 میٹر کا 10 اربواں حصہ ہے۔ یعنی اگر 1 میٹر کو 10 ارب حصے کیا جائے تو ان میں سے ایک ذرہ ایٹم کے برابر ہوگا۔ دوستو، جب بھی ہم ایٹم کو تصور میں لاتے ہیں تو ایسی ہی ایک تصویر ذہن میں آتی ہے، جس کے گرد الیکٹران گردش کر رہے ہوتے ہیں، جن پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے، جبکہ اس کے بیچ میں نیوکلیس ہوتا ہے، جس کا سائز تقریباً ایٹم سے 10,000 گنا چھوٹا ہے۔ اس نیوکلیس میں پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں۔ پروٹون پر پازیٹیو چارج، جبکہ نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ ماڈل جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ضرور ہوگی، لیکن اس ماڈل میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آج کے جدید سائنس کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، جیسا کہ نیوکلیس کا سائز۔ لیکن اگر میں آپ کو اس ماڈل کے حساب سے نیوکلیس کا اصل سائز دکھانا بھی چاہوں تو آپ کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ نیوکلیس بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ فرض کریں اگر ایٹم ایک فٹ بال گراؤنڈ کے برابر ہو تو نیوکلیس اس میں موجود مٹر کے دانے کے برابر ہوگا۔ لیکن یہاں ہم آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا زوم کر کے دکھا رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے یونانی فلاسفرز نے ایک مفروضہ پیش کیا تھا، جس کے مطابق دنیا کی ہر چیز بہت چھوٹے چھوٹے ذروں سے بنی ہے۔ میں 18ویں صدی کی بات نہیں کر رہا جب سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ ایٹم ہوتے ہیں، بلکہ میں 2000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 18ویں صدی میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ایٹم ایسے ہوتے ہیں جس میں الیکٹران پازیٹیو چارج کے ارد گرد رہتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکھا کہ یہ سینٹر میں موجود تو نیوکلیس ہے جس میں پروٹون اور نیوٹران موجود ہیں۔ اس کے بعد سائنسدانوں کا خیال تھا کہ الیکٹران نیوکلیس کے گرد اس طرح گردش کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ عرصے بعد سائنسدانوں کو اپنی تھیوری تبدیل کرنی پڑی۔ نئی تھیوری کے مطابق ہر الیکٹران کا ایک مخصوص انرجی لیول ہوتا ہے، جسے شیل کہتے ہیں۔ ہر شیل میں کچھ خاص مقدار میں الیکٹران جمع ہو سکتے ہیں۔ جس ایٹم کے الیکٹران جتنے زیادہ ہوں گے اس کے شیل بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔